ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ قرآن ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی رکشا کرنے والے ہیں۔ یہ اس سنسار کا رچیتا کہہ رہا ہے، یہ اس سرشٹی کا رچیتا کہہ رہا ہے۔ وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اس قرآن میں جو لوگ اس سرزمین پہ، اس پرتھوی پہ بستے ہیں، ان کے لیے گائیڈ لائن ہے، ان کے لیے ہدایت ہے، اگر وہ ڈھونڈنا چاہیں تو۔ قرآن مقدس کے مکمل ہونے پر، تراویح کی نماز مکمل ہونے پر، 28ویں روزے کے موقع پر جماعت اسلامی ہند کے مسجد اشاعت الاسلام میں جشن قرآن یعنی جشن قرآن کی محفل کا آیوجن ہوا، جس میں بڑی تعداد میں تراویح پڑھنے والے نمازیوں اور مصلیوں نے حصہ لیا۔ اس موقع پر جماعت اسلامی ہند کے نائب امیر ایس امین الحسن نے قاری مزمل، قاری عبدالصمد، قاری عبدالمنان اور فیصل کی خدمات کی پرشنسا کرتے ہوئے کہا کہ جس ہمت اور جس مجاہدے کے ساتھ، جس اسٹرگل کے ساتھ مائنر ایگزام ہونے کے باوجود قاری عبدالصمد نے قرآن کو جس محبت کے ساتھ اور جس خلوص کے ساتھ اور جس سریلی آواز میں پیش کیا ہے، وہ سراہنیہ ہے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے ان کے سہیوگی قاری مزمل اور قاری عبدالمنان اور ساتھ ہی فیصل کی خدمات کی بھی پرشنسا کی۔ اس موقع پر امین الحسن نے عورتوں اور بچوں کو مسجد کی طرف آنے کو سراہنیہ اور پرشنسنیہ قدم بتاتے ہوئے کہا کہ اگر کسی قوم کے بچے مساجد کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، مساجد کی طرف آتے ہیں، عبادت گاہوں کی طرف آتے ہیں، تو سمجھ لیجئے اس کا بھوش، اس کا مستقبل کافی اجول ہے، کافی تابناک ہے۔ انہوں نے ساتھ ہی کہا کہ ہم نے گارڈز کو اور ساتھ ہی سیکیورٹی مینجمنٹ کو انسٹرکشنز دے رکھے تھے کہ اگر بچے شرارت نہیں کرتے ہیں، کھیل کود کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ سہیوگ کیا جائے، کوآپریٹ کیا جائے۔ آج نہیں تو کل مسجد سے ان کا رشتہ ضرور جڑے گا۔ اس موقع پر جماعت اسلامی ہند کے امیر سید سعادت اللہ حسینی نے مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ قرآن کو اپنی زندگی میں جی پی ایس کے طور پر یوز کریں۔ جہاں بھی کسی نیویگیشن کی ضرورت ہو، کسی سمسیا کی ضرورت ہو، کسی سمسیا کے سمادھان کی ضرورت ہو، تو سیدھے سیدھے قرآن کی طرف پلٹیں، قرآن کی طرف رجوع کریں۔ ساتھ ہی جماعت اسلامی ہند کے سابق امیر مولانا سید جلال الدین عمری نے کہا کہ ہم کو قرآن کو سمجھنا ہوگا کہ قرآن کی اتنی اہمیت ہے کہ کعبے کا رب جب پرلے آ جائے گی، جب یہ سرشٹی نہیں رہے گی اور ایک نئی دنیا میں جب وہ ہم کو بلائے گا یعنی جنت میں، تو حافظ قرآن، حامل قرآن سے کہا جائے گا پڑھتا جا اور اپنے درجات طے کرتا جا۔ تو یہ قرآن کی اہمیت ہے جس میں ہر انسان کے لیے اپنے حساب سے گائیڈ لائن موجود ہے اگر وہ اس کو سرچ کرنا چاہتا ہے۔ ساتھ ہی قاری عبدالصمد اور قاری مزمل نے اپنے سمبودھن میں کہا کہ آج بہت ہی اچھا سنکیت ہے کہ ہم نے پوری ہمت اور پوری ایمانداری کے ساتھ قرآن کو پڑھا، قرآن کو سنا، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ جب یہ 30 روزے مکمل ہو جائیں اور اس کے بعد جب ہم شوال کے مہینے میں پرویش کریں، جو عربی کا مہینہ ہے، رمضان کے بعد آتا ہے، تو ہم قرآن کو بھول جائیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شکایت میں کہیں ہمارا نام نہ آ جائے کہ جب وہ اپنے مالک سے، اپنے خالق سے کہیں گے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ اے میرے مالک، اے میرے رب، اے میرے پالنہار، اے سرشٹی کے رچیتا، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن کو ترک کر دیا تھا۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ آج بہت ساری سمسیاں جو مسلمانوں کو گھیرے ہوئے ہیں، اس کا ایک ہی کارن ہے کہ وہ قرآن سے دور ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں اس موقع پر کس نے کیا کچھ کہا۔ تفصیل سے یہ رپورٹ آپ کے لیے پیش ہے، جماعت اسلامی ہند کے کیمپس مسجد اسلام سے سیدھے آپ کے لیے پیش کی جا رہی ہے۔ جس مسجد کے بچے آئیں، جس امت کے بچے مسجد کی طرف رخ کریں، اس مسجد، اس امت کا مستقبل بہت تابناک ہے۔ بچے یہاں آتے رہے، کھیلتے رہے۔ ہماری طرف سے انسٹرکشن تھا کہ بچوں کو روکا نہ جائے، وہ کھیلیں، وہ انجوائے کریں۔ اور سیکورٹی گارڈ میں ہم نے بتا رکھا تھا کہ لڑائی جھگڑے کے علاوہ اگر بچے انجوائے کرتے ہیں، کھیل کود کرتے ہیں، تو انہیں کھیل کود کرنے کا موقع ملے، وہ مسجد سے وابستہ رہیں، مسجد کو آتے رہیں، مسجد سے ان کی دلچسپی ہو۔ جیسے جیسے شعور بڑھے گا، سنجیدگی آئے گی، نمازوں کی پابندی کریں گے۔ جس طرح ہم لوگ یہ مہینہ بھر قرآن سے اپنا قلبی تعلق بنائے رکھے، جس طرح ہم لوگوں نے قرآن کا مطالعہ کیا، جس طرح ہم لوگوں نے تعلق باللہ رکھا، اسی طرح رمضان کے بعد بھی آنے والے رمضان تک ہماری زندگی ایسی ہو۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی زندگی میں نصیب عطا فرمائے۔ رمضان کے بعد بھی قرآن مجید سے ایسا ہی تعلق قائم کریں، اسی طرح قرآن مجید میں غور و فکر کرتے رہیں، قرآن پڑھتے رہیں، قرآن مجید میں غور کرتے رہیں، قرآن مجید کو بار بار ریفر کرتے رہیں، ہر چھوٹے بڑے مسئلے کے لیے قرآن سے رجوع کریں، قرآن کو اپنی
जाए। इसी किताब के जरिए जो है उठाता है और इसी किताब के जरिए जो है ये विज्ञान यानी के मुताबिक अपनी जिंदगी को ढालते हैं, उसके अहकामात पर अपनी जिंदगी को चलाते हैं। तो अल्लाह ताला ऐसे अफराद को और ऐसे कौमों को उठाता है और उसकी खिलाफ वर्जी करते हैं, फिर वो दुनिया में भी जो है खसारे में रहते हैं और आखिरत में खसारे में रहते हैं। अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। आप हमें @वतन समाचार पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप हमें डोनेट भी कर सकते हैं ताकि बिना रुके, बिना थके और बिना झुके इसी तरह से सही और सटीक जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहें। डिटेल में खबरें पढ़ने के लिए, विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.watansamaachar.com और urdu.watansamaachar.com पर भी लॉगिन कर सकते हैं।